بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان کے اندر کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے۔ جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کون سا ملک کی کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، وہ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے، ان کے مطابق کچھ میں نے لوگوں سے بات کی ہے، کچھ میں نے کسی کی تحریریں پڑھی ہیں جن کے بارے میں فار ایگزامپل آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کئی اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی پروفیسرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکن وہ جو سیکیورٹی آفیشلز ہوتے ہیں ان کے بھی بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کی انٹریکشن ہوتی ہے اور ان کو اندر کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایک کھیل کھیلا، کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امریکہ جا رہا ہے تو ٹھیک ہے جا رہا ہے، لیکن یہ کس طرح جا رہا ہے۔ اور یہ خود امریکہ کو بھی بقول وہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک انٹیلیجنس رپورٹ ابھی ریویلڈ ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی میں ذکر کروں گا۔ تو بات ہے کھیل کی، امریکہ کیا کھیل کھیلنے جا رہا تھا افغانستان کے ساتھ، اور اس کھیل کو پاکستان، چین اور روس نے کیسے پلٹ کے رکھ دیا۔ 3 لاکھ فوج ٹرین کی ہوئی ہے، اسلحہ دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، اور وہ بائیڈن آپ کو بتا گئے ہیں رات کہ انہوں نے کہا جی ہم نے پوچھا اشرف غنی سے کہ آپ لڑ سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی ہم لڑ سکتے ہیں، ہم دفاع کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف وہ طالبان سے معاہدہ کر رہے تھے، طالبان سے یہ معاہدہ کر رہے تھے کہ جو بھی تمہارے علاقے میں کنٹرول میں جو علاقہ ہے وہاں پہ امریکہ کے دشمن یعنی القاعدہ جیسی تنظیمیں وہاں پہ نہ پنپ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو تسلیم کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس حکومت کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کو مکمل ریزسٹنس دے، اپنی مرضی کی شرائط دے۔ ایک پٹھو صدر کو لا کے بٹھا دیا جو کہتا تھا جو یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے مجھے یہی ہم لے کے چلیں گے، طالبان نے اگر آنا ہے تو آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں اور اس سسٹم کے اندر شامل ہو جائیں۔ طالبان کہتے تھے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم اسلامک سسٹم لے کے آئیں گے جس کے لیے ہم نے اسٹرگل کیا اتنا عرصہ، اور اس چیز پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر عمران خان نے بھی بتا دیا کہ طالبان نے کہہ دیا کہ جب تک اشرف غنی ہے، اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وہاں پہ بائیڈن اشرف غنی کو پوچھتا تھا لڑ لو گے، وہ کہتے تھے ہاں جی جناب لڑ لیں گے۔ تو یہ کھیل تھا کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کے اندر خانہ جنگی جاری رکھی جائے۔ جس طریقے سے انہوں نے رشیا کا ذکر کیا، جس طریقے سے انہوں نے چین کا ذکر کیا کہ انہوں نے 1 روپیہ وہاں پہ انویسٹ نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر امریکہ پھنسا رہے افغانستان کے اندر۔ وہ کیوں چاہتے تھے؟ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اس کو سیکیورٹی کی صورتحال کو امریکنز نے کسی حد تک بہتر کیا ہوا ہے، اور اگر آپ طالبان کے ساتھ بھی اپنا رستہ صاف کر لیں تو معاملات چل سکتے ہیں۔ امریکہ نے یہ کھیل کھیلا کہ اس نے کہا کہ چین نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ منرلز جو کہا جاتا ہے کہ $2 ٹریلین کے منرلز ہیں وہ نکالنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ ایک ایسا میدان جنگ بنایا جائے کہ یہاں پہ چین کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کابل سے لے کے اسلام آباد تک روڈ کاغذوں کے اوپر ہے، اور وہ جیسے ہی اب حالات صحیح ہوں گے تو وہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کھیل تھا۔ اب یہاں پہ یہ چیز کسی صورت بھی نہ پاکستان، نہ روس اور نہ ہی چین کے مفاد میں تھی۔ کیوں؟ ادھر پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک، پشتون آبادی، وہاں پہ مہاجرین، ان کو سنبھالنا، یہ سب مسائل آپ جانتے ہیں جو کہ عمران خان سمیت ہر شخص بار بار دہرا چکا ہے۔ دوسری طرف چین کو یہ خطرہ تھا کہ اگر وہاں پہ خانہ جنگی رہی اور اگر کوئی بھی علاقہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہ رہا اور وہاں پہ ہر ایک کی اتھارٹی چیلنج ہوتی رہی، تو زنجیانگ کے اندر وہاں پہ جو اغور مسلمانوں کی ایک تحریک چل رہی ہے، وہاں پہ اسلامک ازبکستان کے نام سے کوئی تحریک ہے، وہ وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کو چیلنج کر سکتی ہے۔ ادھر رشیا پریشان تھا کہ اگر یہ ساری صورتحال رہی تو یہ میرے جتنے بھی سینٹرل ایشین میرے ممالک اتحادی ہیں، ازبکستان ہے اور دوسرے تاجکستان ہے اور دوسرے ممالک ہیں، وہ سب ڈسٹرب ہو جائیں گے اور بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ پچھلے 1.5 سے 2 ماہ کے اندر انہوں نے ایک اس طریقے سے اسٹریٹجی بنائی
اور اس طریقے سے گھیرا گیا کہ پتہ صاف کر کے رکھ دیا گیا. طالبان نے انتہائی، اب پتہ نہیں ان کو اسٹریٹجی کون دے رہا تھا، بہرحال بہت عقل مندی کے ساتھ انہوں نے وہاں سے شروع کیا جہاں وہ 90 کی دہائی میں ختم نہیں کر پائے تھے. انہوں نے وہ تمام شمالی اتحاد والے علاقے پہلے ایسا ایسا فتح کرنا شروع کیے، اور جب وہ سب کے سب فتح کر لیے، سپلائی لائن کاٹ دی، کمیونیکیشنز جو بھی ان کے پوائنٹس تھے وہ سارے چوک کر دیے، تو ان کو پتا تھا کہ جو پشتون آبادی والے علاقے ہیں ان کو فتح کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور وہاں پہ نہ ہی اتنی زیادہ ریزسٹنس ہوگی. اور اس طریقے سے کابل کو بالکل ایک سرکل بنا دیا گیا، اس کے ارد گرد ہر طرف سے وہ چوک تھے، جبکہ ایک پوائنٹ مزار شریف کا بچا ہوا تھا جہاں پہ جنرل دوستم اور ماسٹر عطا نور جو بیٹھے ہوئے تھے. اور جس دن رات کو جھٹکا لگایا ہے طالبان نے مزار شریف پہ، اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ اسٹریٹجی دی کہ یہاں پہ کابل کے ارد گرد اتنا گھیرا تنگ کر دیا جائے کہ یہاں پہ بغیر لڑائی کے حکمرانوں کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں. لیکن طالبان بھی حیران ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ہم آ کے کھڑے ہوں گے. تو اشرف غنی اپنا بریف کیس، بلکہ بریف کیس تو روک لیے ان کے، وہ لے کے اور بھاگ جائیں گے، اور اس طریقے سے جو بھی یہ بلاک ہے اس کو یہ فتح نصیب ہوگی. آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید نے ایک دفعہ کراچی کے اندر سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی کچھ نہیں ہو رہا، پاکستان ساتھ چین، ایران اور روس مل کے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور جو بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا اور ہمارے حق میں ہوگا. اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے ان کو کہا تھا کہ جناب شیخ صاحب مہربانی کریں، اگر آپ وزارت خارجہ کے معاملات پر بیان نہ ہی دیں تو بہتر ہے. اس وقت بھی مجھے ایک دم سے ایک کھٹکا لگا تھا کہ یہ شیخ صاحب ساری کی ساری اسٹریٹجی ایک فکرے کے اندر ہی دے گئے ہیں کہ یہ لوگ مل کے اپنے مفادات کے لیے کام کریں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کے چیف آف ایئر سٹاف ہیں، یہ شاید وہ جنرل سٹاف ہیں، وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. طیب اردگان فون کر رہا ہے خان صاحب کو، سویڈن کے جو بھی پریزیڈنٹ یا پی ایم ہیں وہ فون کر رہے ہیں. جرمنی کی ان کا فون آیا، مجھے نہیں پتا کہ انجیلا مرکل ہیں یا کون ہے، ان کی بات ہوئی ہے عمران خان سے. دنیا کے تمام اہم ممالک اب پاکستان سے بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ دنیا کے وہ واحد ملک ہیں جن کا انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر. اور یہ انفلوئنس ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، زیادہ ہتھیار ہیں تو آپ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو جائیں گے. جو لوگ اقتدار والے ہوتے ہیں، عزت کرنے والے ہوتے ہیں اور عزت کروانے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے پرانے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہیں. اور پاکستان نے 40 سال جس طریقے سے انویسٹمنٹ کی اور جتنے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس سارے کھیل کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت وی لوگ چاہیے. اور میں آج کل صرف اور صرف کوشش یہ کرتا ہوں کہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ آخر یہ سارے کا سارا کھیل کیا کھیلا جا رہا تھا. یہ جو کھیل تھا یہ پاکستان کی سالمیت کا کھیل تھا، اور پاکستان کو توڑنے کے لیے جس طریقے سے پچھلے 15-20 سالوں میں بھارت نے انویسٹمنٹ کر کے بلوچستان کے اندر انسرجنسی کروائی، پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں کروائی، کے پی کے میں کروائی، یہاں تک کہ پنجاب اور کراچی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تمام چیزیں بہت بہتر ہوں گی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے فائدے میں ہوں گی. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں جس کے اندر پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، کس طریقے سے ٹریڈ بڑھے گا، گیس پائپ لائنز ہوں گی، سڑکوں کے جال بچھیں گے، اور پاکستان میں ایک گولڈن رنگ بنایا جائے گا، اور دہشت گردی خاص طور پہ بھارت کی سرپرستی میں جو دہشت گردی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ تو دیا، اب صرف پھینکنے کی ضرورت ہے، پھینک دیا جائے گا. اس حوالے سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.